بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن بھر کا جائزہ لیں تو سب سے بڑی خبریں کیا رہیں، کس طرح سے شہباز شریف صاحب کو بار بار کٹ کیا گیا۔ تمام چینلز کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دکھانا ہے، اور اس طرح سے دکھانا ہے کہ پتہ نہ لگے کہ سامنے کتنے لوگ ہیں۔ صرف آپ سٹیج کو ہی زیادہ دکھائیں، لیکن کہیں کہیں کیمرہ ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں نظر آ گیا کہ شہباز شریف صاحب تو اب باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ پھر دوسرا، نواز شریف صاحب کے حوالے سے لندن سے کیا خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر جناب ویڈیو کون سی اب وائرل ہو گئی ہے جس سے نئی مصیبت آ گئی ہے نون لیگ کے لیے، یہ سب باتیں ہیں۔ اور عثمان ڈار صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما تھے چند دن پہلے تک، جب تک وہ لاپتہ نہیں ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں تو خود وزیر داخلہ سندھ، نگران وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے کہا تھا جن کو گرفتار کیا گیا ہے، تو بہرحال اب کہا جا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر تھے۔ کامران شاہد صاحب نے ان کا انٹرویو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کی جو پلاننگ ہے وہ ساری ہو چکی تھی، اور اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی پلاننگ تھی، اور اس میں دیگر لوگوں کے نام دیے ہیں کہ جناب وہ سارے اس میں شامل تھے، مراد سعید اور وغیرہ، اور یہ سب کچھ۔ ساتھ ہی انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جی میں تحریک انصاف اور سیاست چھوڑ رہا ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ان کے گھر پر چھاپا پڑا ہے، ان کی فیکٹریاں بند اور جو کچھ ہو چکا ان کے ساتھ۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس پر میں دیکھ رہا تھا بہت سے صحافی، ملی ہاشمی صاحبہ ہیں، طارق متین صاحب ہیں، عمر دراز گوندل ینگ صحافی ہیں، اس طرح بہت سے صحافی آپ دیکھ لیجئے ایکس ایپ پر، جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے، وہاں پر وہ سب بتا رہے ہیں کہ عثمان ڈار نے کہا کہ جی 6 مئی میں چلا گیا تھا کہیں اور، شاید سیالکوٹ سے، 9 مئی کے واقعے میں شاید میں نہیں تھا۔ ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ہم یہاں ہیں، ہم جا رہے ہیں اب اس وقت جنا ایونیو یا اس طرح علاقے سے کینٹ کی طرف۔ اور بہرحال تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل وہی بات کی، وہی اسکرپٹ تھا جو پہلے بیٹھ کر پریس کانفرنس میں پڑھا جاتا تھا کہ جی 9 مئی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور میں سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور وہی بات، صرف یہ تھا کہ اب یہ پروگرام میں آ کر، اور کہا گیا کہ اچانک پروگرام تھا، لیکن اس میں وہ مائک بھی پہلے لگے ہوئے تھے، کیمرے بھی سب ریڈی تھے، اور سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال عثمان ڈار سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس میں اب نون لیگ کو کہا جا رہا ہے جی ان کے لیے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر اچھال کر کے جی عثمان ڈار بھی چھوڑ گیا، او دیکھیے اس نے بھی گواہی دے دی، وہ عدالت جانے کے لیے بھی تیار ہے، اور یہ سارا کچھ۔ تو گزارش یہ ہے، اس سے پہلے 2 سابق وزراء اعلیٰ، بلکہ 3 کہہ لیں، عثمان بزدار بھی ہے، عثمان ڈار ہیں، عثمان بزدار بھی چھوڑ چکے اسی طرح سے پریس کانفرنس کر کے، پرویز خٹک صاحب جا چکے، محمود خان صاحب جا چکے، اسد عمر صاحب جا چکے ہیں، فواد چودھری جا چکے ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، یعنی آپ کراچی سے لیں، سابق گورنر جا چکے، اور علی زیدی جا چکے، عمران اسماعیل، بے شمار آپ دیکھیے اس طرح سے پریس کانفرنس، اب تو یاد رکھنا بھی مشکل ہے کتنے لوگ جا چکے ہیں اور کر کے۔ جب ان سے فرق نہیں پڑا، میں نے کہا وزراء اعلیٰ تک، اسد عمر آپ دیکھیے جناب، ٹھیک ہے جی، سیکرٹری جنرل وہ چلے گئے، اور بے شمار لوگ جناب، اور بھی پریس کانفرنس ہوئی ہیں اس قسم کی۔ تو ایک بیان ان کا بھی آ گیا تھا، اون عباس صاحب کا، میرا خیال ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے صدر تھے شاید تحریک انصاف کے۔ تو کیا فرق پڑ گیا، مقبولیت اور بڑی ہے تحریک انصاف کی، حتیٰ کہ عثمان بزدار صاحب کے اس پروگرام میں بھی، عثمان ڈار کے اس پروگرام میں بھی، کامران شاہد صاحب کے شو میں، ظاہر ہے کہ یہ ایڈیٹڈ پروگرام تھا، اس میں بھی ان کے یہ آخر میں جملے چل گئے کہ جناب ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہا، یہ انہوں نے کہا جی سب بیٹھ کر کوئی حل نکالیں، اینڈ پر انہوں نے یہ کہا۔ تو نون لیگ کے لیے عرض یہ ہے کہ اس پر یا شریف خاندان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے عمران خان سے مقبولیت کوئی کم نہیں ہونی، اور اس سے ان کو کوئی راستہ نہیں ملنا۔ ہاں، ان کی اپوزیشن کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ مریم نواز صاحبہ نے شاہدرہ میں جلسہ کیا، اور اس کو بعد میں کہا جی یہ کارنر میٹنگ تھی، اور اس کو سانح شاہدرہ بھی کہا جاتا ہے نون لیگ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا تھا، یعنی ایک لانچنگ تھی استقبال کے لیے نواز شریف صاحب کے، وہ فیل ہوئی۔ پھر جناب چچا جان آگے آئے ہیں، انہوں نے کوشش کی، وہ بھی فیل ہو گئی۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جناب جو ان کے حامی چینلز ہیں وہ بھی ان کو دکھا رہے ہیں، تو 44 لوگ دیکھ رہے ہیں، ویوز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی پر 600، کسی پر 40، سینکڑوں میں بھی بڑی مشکل سے جا رہے ہیں، 100 کا ہندسہ بھی نہیں کراس ہو رہا۔ یوٹیوب پر آپ نہیں کر سکتے، آپ باقی چینلز پر دکھا دیں گے، آپ چلیں جی الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن وہی الیکٹرانک میڈیا جب یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے جا کر کہ کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، یہ تو ان کا حال ہے۔ اچھا، لوگ اکٹھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ بہت ہے، لائیں، پھر بھی نہیں اکٹھے ہوئے۔ ہاں، مریم سے زیادہ ضرور ہو گئے، کیونکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب ایک الگ کیمپ میں ہیں، اور آگے جو ہے لایا جا رہا ہے وہ انہی کو لایا جا رہا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کو اگلے وزیر اعظم بنانے کی کوششیں، تو اس میں نواز شریف صاحب ذرا پیچھے ہو رہے ہیں۔ اور اب صدیق جہان صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی 21 اکتوبر ابھی بڑی دور ہے،
ٹکٹ کی بکنگ اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر عدنان کسی بھی وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ کروانے ہیں جانے سے پہلے، اور چونکہ ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں اور جو ہی ٹیسٹ ہوں گے تو وہ 21 اکتوبر تک بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے ایک عجیب بات کر دی ہے. تو میاں صاحب کے پلیٹلیٹس سے لے کر بہت کچھ گر سکتا ہے. ان کی دوبارہ شریانیں جو ہیں جو دماغ کو خون پہنچا رہی ہیں وہ 80% دوبارہ بند ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ خود عدنان صاحب، ڈاکٹر عدنان صاحب کہہ چکے ہیں. تو کہیں گے نہیں، میاں صاحب جانا چاہتے ہیں، قوم ان کو بلا رہی ہے، ان کے لیے انتظار پہ ہے. اور جس کو احسن اقبال صاحب نے کہا جی آزمودہ نسخہ نواز شریف ہے اس ملک میں کہتا ہوں آزمودہ نسخہ ہیں بھاگنے کے لیے، آزمودہ نسخہ ہیں ملک میں تباہی لانے کے لیے، معاشی طور پر آزمودہ نسخہ ہیں اسحاق ڈار صاحب. تو خیر، تو وہی نواز شریف صاحب کی صحت کو کہیں گے میں نہیں جانے دوں گا، یہ میاں صاحب کو کوئی لے جائے گا تو میں آگے لیٹ جاؤں گا، میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا. پتہ نہیں کچھ ایسی بات پہ ڈاکٹر عدنان صاحب کہیں گے کہ قوم بلا رہی ہے، نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں، میں بطور ان کا ڈاکٹر، پرسنل ڈاکٹر اجازت نہیں دے سکتا، ان کی حالت ہی اجازت نہیں دیتی. اور جناب وہ انقلاب پھر وہیں کا وہیں رہ جائے گا، جو کبھی شادیوں کے سیزن کی وجہ سے رک رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو ان کو خبریں بھی پہنچ رہی ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ میاں صاحب ادھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بچا کچھ نہیں یہاں پر. اب یہ شہباز شریف صاحب نے نکل کر دیکھ لیا، وہ بھی جلسیاں ہی کرتے پھرے ہیں، وہ جا رہے ہیں اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اور صرف ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، اپنے ہی لوگ جو لے کر نکلے ہیں بس وہ ہیں، اور جا کر چند لوگ، یعنی آپ ان کو ایسے جیسے انگلیوں پر گن لیں جو ان کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے کیمرہ بھی نہیں دکھا رہا، صرف ان پر فوکسڈ ہے. تو ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے. وہ کسی نے کہا جی اب تو ایسے ہے کہ ہیلمٹ پہن کر نکلنا پڑے گا، تو ہیلمٹ بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. یہاں تک میمز بنی ہے کہ نواز شریف صاحب سخت ناراض ہوئے مریم نواز صاحبہ سے کہ جناب مریم یہ جتنے لوگ تم نے اکٹھے کیے ہیں اس سے زیادہ تو برطانیہ میں ہمارے گھر کے باہر آ کر مجھے گالیاں دے جاتے ہیں. تو اتنا برا حال ہے. اور یہ بھی کہ وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر سپورٹ تھی، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ نے اپنے لیے لوگ نکال لیے، پیسہ وغیرہ زیادہ لگوا دیا، اور مریم والے جلسے میں زیادہ لوگوں کو نہیں آنے دیا، امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کہ جی ہم نہ صرف قابل قبول ہیں، ہمیں ہی آگے آنے دیجیے اور نواز شریف صاحب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. اور بڑی اہم بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی جو میں بھول رہا تھا، ایک تو یہ کہ فیصل واڈا صاحب کا بیان، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب آئیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا، ان کو اندازہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کہتے ہیں جی نون لیگ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کے بعد یہ سیاست سے توبہ کریں گے. یہ فیصل واڈا صاحب کا کہنا ہے. فیصل واڈا صاحب آپ جانتے ہیں اہم حلقوں میں جس طرح سے ہیں، اہم میٹنگز میں ہیں، تو ان کا کہا ہوا جو ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب ڈر گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پتہ کراؤ یہ فیصل واڈا خود کہہ رہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا کیا چکر ہے اس کا پتہ کراؤ. وہ ڈر گئے ہیں. اور اب برطانیہ میں جہاں تک بات ہے تو وہاں بھی ان کا حال بہت زیادہ پتلا ہو گیا. ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر اس وقت بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے اور اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، بلکہ یہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت ہی چہیتا جو آپ کو اکثر نظر آئے گا ان کے ساتھ تصاویر میں، ویڈیوز میں. اور ابھی بھی جب شایان علی نے نعرے لگائے ہیں ابھی نواز شریف صاحب اپنے وہ جب گھر سے آفس سے نکل رہے تھے تو وہاں پر تو اس وقت بھی یہ بڑا پیشوش تھا اور ان کو روکنے کے لیے. اب یہ پولیس سے بحث کر رہا ہے، وہ پولیس جو ایک طرح سے بلائی گئی کہ جی ہمیں احتجاج کرنے والوں سے بچاؤ، ان سے بچاؤ، ہماری پروٹیکشن کرو. وہ برطانیہ کی پولیس سے وہ بحث کر رہا ہے کہ جناب یہ مطلب مجھے نہ روکا جائے، وہ آپ ان کو روکیں، جا کر ان کو روکیں. پولیس والا ان کو سمجھا رہا ہے کہ یہ برطانیہ ہے، یہاں انسانی حقوق ہیں، یہاں پر آپ کے گھر کے، نواز شریف کے گھر کے باہر یا دفتر کے باہر احتجاج کیا جا سکتا ہے، ہر کسی کی اجازت ہے کہ ان کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کر سکتے ہیں. یہ کوئی آپ کے باپ دادا کی یہاں جاگیر نہیں ہے، اگرچہ وہاں برطانیہ کے 3 لوگوں میں سے ہوں گے، لیکن وہاں ایک عام پولیس والا، یعنی ہمارے یہاں جس کو کانسٹیبل کہتے ہیں، وہ ان کو یہ اس کو کہہ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے خاص آدمی کو کہ بھائی یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں بالکل یہاں تک آ کر کھڑے ہو کر احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کے گیٹ کے باہر تک کر سکتے ہیں. اور وہ ان کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نہیں آپ ان کو کیوں نہیں روک رہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہو. کہہ رہا ہے اس لیے روک رہا ہوں کہ تم اس طرف کیوں بڑھ رہے ہو، وہ یہاں آ سکتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ تمہاری ویڈیو بھی بن رہی ہے، ذرا خیال. کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ویڈیو بن رہی ہے تو مجھے نہ روکو، تم ان کو روکو، ان کو روکو. کہتے ہیں نہ جی نہ، احتجاج ان کا حق ہے اور وہ یہاں تمہارے گیٹ تک آ کر احتجاج کر سکتے ہیں. تو پولیس بھی، اب لندن پولیس بھی پتہ نہیں وہ چونکہ جس طرح انہوں نے پنجاب پولیس کو بنا دیا ہے، وہاں شاید میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر ان کے لوگ نہیں لگتے، آئی جی ان کے کہنے پر نہیں ہے، وہاں دیگر جو افسران بھرتی کیے جاتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح ہوتا ہے نا اپنے بندے لگا دو، ہر ادارے میں تعیناتیاں اپنی کرنی ہیں، تو یہ تو ان کو مہارت حاصل ہے. تو وہاں چونکہ برطانیہ میں وہ نہیں کر پائے ابھی تک، تو اس وجہ سے شاید یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہاں کا کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے. تو ورنہ یہاں تو آپ دیکھیے نا کہ میاں صاحب کا اشارہ ہی ہو تو گھروں پر ریڈز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ صاحب
کیا کچھ کر چکے، ابھی بھی کیا کیا کروا رہے ہیں. تو کسی کو اٹھا لو، لاپتہ کر دو، احتجاج کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تحریک انصاف کے نکل سکے. اور یہاں پر سرکاری خرچے پر آپ پی ٹی وی پر ضرور دکھائیں گے لیکن آپ لوگوں کے دل میں کہیں نظر نہیں آئیں گے. آپ یہ شہباز شریف صاحب کو دکھاتے رہیں، جتنا بھی کرتے رہیں. تو یہ ان کی اب حالت ہو چکی ہے. اور برطانیہ میں بھی کوئی عزت نہیں بچی. اب تو پاکستان میں بھی اتنا برا حال ہے کہ پہلے تو چلیں بریانی کی پلیٹ اور لوگوں کو لانا لے جانا، بسوں کا کرایہ دے دے کے لوگوں کو لے آتے تھے. اب جناب 1 to 5 پر بھی لوگ نہیں آ رہے. کوئی کہہ رہا ہے جی عمرے کے ٹکٹ کا اناؤنس کر کے دیکھیں، کوئی کہہ رہا ہے کار کا اناؤنس کر کے دیکھیں تو شاید لوگ آ جائیں، لیکن لوگ نہیں آ رہے. اپنی ہی گاڑیاں ساتھ چل رہی ہیں اور وہی پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہی ہیں. تو بس اب یہ پی ٹی وی تک کی ہے کہ وہ دکھا دیں. باقی چینلز جن کو 10 ارب روپیہ اشتہارات کی مد میں دیا گیا ہے ظاہر ہے ان پر زور ہے. ان کو یہ آس ہے کہ آ جائیں گے میاں صاحب تو پھر ہمارے لیے بہت کچھ خزانے کھل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اپنی تو اجازت مل جائے، وہ ڈاکٹر سے اجازت دے دے. تو یہاں پر ان کا استقبال کے حوالے سے جس طرح کے دعوے تھے یا جس طرح کی کوشش تھی اس کا 50% بھی نہیں ہو پا رہا ابھی تک، پورا زور لگانے کے باوجود. تو پتہ نہیں اب 21 تو ابھی بڑی دور ہے، تو کسی بھی وقت میاں صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.